أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوا علی محمد وآل محمد. محرم کے دن اتنی تیزی سے گزرتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا کہ کل پہلی مجلس تھی اور آج 7ویں مجلس ہے. بس اب 2 دن اور باقی رہ گئے ہیں. ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہم نے انسانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی گائیڈنس کا پورا انتظام کیا. گائیڈنس کو ریسیو کرنے کے لیے جو چیز ضروری تھی وہ ہم نے ان کو دی، اور وہ ہے انٹلیکٹ، وہ ہے عقل. انسان کے علاوہ کسی کے پاس عقل نہیں ہے. عقل کا بیج ہم نے انسان کے دماغ میں بو دیا ہے. ابھی اس کا کام ہے کہ وہ اس کی پرورش کر کے عقل کو بڑھائے، آگے بڑھائے، یا نگلیکٹ کر کے اس کو بیکار کرتے. لیکن عقل انسان کے علاوہ کسی کے، ملک کے پاس بھی عقل نہیں ہے، صرف انسان کے پاس ہے. جانور کے پاس تو خیر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انسان کو ہم نے عقل دی کہ ہمارے پیغمبروں کی بات وہ سنیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو ہم نے ایموشنز اور سینٹیمنٹس بھی دیے کہ وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے. ہم نے بتا دیا کہ سینٹیمنٹس کو فالو نہ کرنا یہ شیطان کا حربہ ہے، ریزننگ اور انٹلیکٹ کو فالو کرنا یہ ہماری طرف سے ایک گفٹ ہے تمہارے لیے. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آرگومنٹس کے ساتھ پیغمبروں کو بھیجا، دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اچھائی اور برائی کے اسکیل کے ساتھ بھیجا، اور یہ سب اس لیے تھا کہ انسان اس دنیا میں سکون سے رہ سکے. دیکھ لیجیے کہ آپ دنیا میں سکون ہے؟ کہاں ہے سکون؟ ایک امریکہ ہے. میں کوئی امریکہ کا خلاف نہیں ہوں، لیکن جو بات ہے سب کے سامنے ہے کہ جب تک دنیا میں امریکہ موجود ہے دنیا میں سب کچھ ملے گا، سکون نہیں ملے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خود ہی داعش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ظاہر میں کیا ہو رہا ہے، باطن میں کیا ہو رہا ہے. تو اسلام آخرت کے سکون کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی پرسکون زندگی آپ کو دینا چاہتا ہے. پرسکون زندگی اسی وقت ہوگی جب ہر انسان کے ساتھ جسٹس ہو، جب ہر انسان کو اس کا رائٹ، اس کا ادھیکار، اس کا حق ملے. اس کے بغیر دنیا میں سکون نہیں ہو سکتا. اس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو بھی نازل کیا اور اہل بیت کو بھی مبعوث کیا. رسول نے تمام مسلمانوں میں یہ حدیث متفق علیہ ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں. جب کوئی آدمی مشن لے کر آتا ہے تو جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی حفاظت کا بندوبست کر کے جاتا ہے، اس کے پروٹیکشن کا انتظام کر کے جاتا ہے. تو اب رسول تو معصوم ہے، اور رسول کے ساتھ قرآن باقی رہنے والا ہے. رسول ظاہری اعتبار سے دنیا سے جانے والے ہیں. تو اب قرآن کا پیغام کس سے پہنچے گا؟ معصوم کا نائب معصوم ہی ہو سکتا ہے. ہم کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، لیکن ایک ریشنل بات ہے کہ معصوم کا نائب معصوم ہی ہو سکتا ہے. ایسا معصوم ہو اور ایسا نائب ہو کہ قرآن پر وقت پڑے تو وہ اس کو سنبھال لے، ان پر وقت پڑے تو قرآن کو سنبھالے. قرآن میں اور اہل بیت میں کہیں سے خدا نخواستہ ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف اہل بیت کی ذات ہے کہ ان میں اور قرآن میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو. اگر ٹکراؤ ہو جاتا تو غضب ہو جاتا. تو اب
دو وزنی چیزیں چھوڑی ہیں، ثقلین، ثقل کہتے ہیں وزن کو، ویٹ کو. آپ سمجھ لیجیے بہت آسان بات ہے. جب کوئی شپ آتا ہے کہیں سمندر میں یا بڑے دریا میں اور اس کو روکنا ہوتا ہے تو اس میں سامنے کے رخ پر دو اینکر ہوتے ہیں جو زمین میں گرائے جاتے ہیں. وہ اینکر بہت وزنی ہوتے ہیں اور اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ زمین کو پکڑ لیتے ہیں. پھر اگر طوفان آئے تو وہ اینکر طوفان میں جہاز کو بہنے نہیں دیتے. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ جب ہر جہاز کے دو اینکر ہوتے ہیں تو میں بھی اپنے بعد دو اینکر اسلام کے جہاز کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کا نام اہل بیت ہے اور ایک کا نام قرآن ہے. یہ دونوں اسلام کو ہر دور میں بچائیں گے. جب تک قرآن رہے گا اس وقت تک اہل بیت کی بھی کوئی نہ کوئی فرد رہے گی. صلوات محمد و آل محمد. اب جو قرآن کی صفت ہونا چاہیے وہی ان کی صفت ہونا چاہیے جو وارث قرآن ہیں. دیکھیے تین کیٹیگری سے لوگ ہوتے ہیں: قاری قرآن، حافظ قرآن اور وارث قرآن. قاری قرآن وہ جو کان پر ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھتا ہے. وہ پہلے ہی بتاتے ہیں کہ نہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نہ کانوں سے سن رہے ہیں. یہ ہے قاریان قرآن. پھر ہیں حافظین قرآن، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن کے معنی و مطالب بالکل نہیں جانتے. اور جو وارث قرآن ہیں وہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، محافظ بھی ہیں اور اس کے مطالب کو بچانے والے بھی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے اسی لیے دونوں نے ایک پیغام دیا. قرآن نے پیغام دیا کہ اگر ہماری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے فاسألوا اہل الذکر، ہم کافی نہیں ہیں اللہ کی کتاب ہیں. تم میں یہ صلاحیت نہیں کہ تم بغیر کسی ہیلپر کے ہمارے مطالب کو سمجھ سکو. اس لیے جو اہل ذکر ہیں، جو اہل قرآن ہیں، اہل قرآن ہیں، ان سے قرآن کی مشکلوں کو سمجھو. اور مولا علی نے فرمایا کہ اذا اشتبہت الامور فعلیکم بالقرآن، جب کسی مسئلے میں کنفیوژن ہو جائے تو کسی کے پاس نہ جانا، گو اسٹیٹ ٹو قرآن. قرآن تمہارے مسئلوں کو حل کر دے گا. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اور اہل بیت. قرآن میں بھی تمام علوم سمائے ہوئے ہیں اور اہل بیت کے دامن دل میں بھی اور سینے میں بھی تمام علوم سمائے ہوئے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. یہ میں بچوں کو بتانا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں کہ دو چیزیں کنٹراڈکٹری ہیں. جو انسان ریسلر ہوگا وہ اسکالر نہیں ہوگا. کوئی ریسلر ہے تو بھائی برا مان جائے. جو ریسلر ہوگا وہ اسکالر نہیں ہوگا. جو اسکالر ہوتا ہے وہ ریسلر نہیں ہوتا. آئنسٹائن ایک اسکالر تھا کہ نہیں تھا؟ دنیا کا تقریباً سب سے بڑا سائنٹسٹ اور اسکالر تھا. کتنا موٹا سے ذرا بتائیے؟ تھن. میں پھونکوں تو وہ اڑ جائے. جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا جسم ہمیشہ کمزور ہوتا ہے دیکھنے میں، ویسے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. لیکن مولا علی کی شان یہ ہے کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے اسکالر تھے اور دنیا کے سب سے زیادہ قوی انسان تھے. یہ دونوں چیزوں کا جمع ہونا مولا کی ذات میں خود اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ مولا میں علم کتنا تھا تو پہلے یہ بتاؤں یا پہلے وہ بتاؤں؟ چلیے پہلے یہی بتا دیتا ہوں. میرے بچوں، علی کو پڑھو، علی کو پڑھو. اب مشکل یہ ہے کہ مولا علی پر جتنی کتابیں ہیں زیادہ تر وہ عربی میں ہیں، انگریزی اور دوسری زبانوں میں نہیں ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے، ہونا چاہیے. مولا 3.5 برس جب آپ کی خلافت کا دور تھا اس وقت اس پیریڈ میں مولا کو ممبر ملا تھا. اس ممبر میں بھی اتنے پرابلم کریٹر تھے، بدتمیز بیہودہ لوگ جو مولا علی کی توہین کرنے پر تلے رہتے تھے. لیکن مولا نے جو ممبر پر بیٹھے بیٹھے پرابلم سالو کی ہیں، مسائل کے جواب دیے 1-2 منٹ کے اندر، اس کا پورا مجموعہ چھپا ہے کئی جلدوں میں، سو منی والیوم، جس کا نام ہے المسائل الممبریہ. یہی اس کا نام ہی ہے. یعنی وہ مسائل، وہ پرابلم جس کو علی نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے سالو کر دیا. کتنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں.
اور ہر لائن کا سوال تھا بھائی، میتھمیٹکس کا بھی تھا، آرتھمیٹکس کا بھی تھا، سائنس کا بھی تھا، ٹیکنالوجی کا بھی تھا، فقہ کا بھی تھا، اصول کا فقہ۔ کسی مسئلے کے بارے میں اگر قرآن نے یہ کہا ہوتا کہ میں نہیں بتا سکتا، تو مولا بھی کہتے میں نہیں بتا سکتا۔ قرآن میں جب سارے علوم جمع ہیں تو مولا کی ذات میں بھی سارے علوم جمع تھے۔ میں ایک دو تین مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، شاید آپ یہ واقع سنے ہوئے ہوں یا سنے ہوئے نہیں ہوں، کم سے کم ایک آدھ تو آپ کو سنا ہوا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ سے۔ یوں ہی جانچ کرنے کے لیے مولا کے علم کی ایک ارتھمیٹک کا کوشچن مولا سے کیا گیا۔ مولا سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا ڈیجٹ ہے کہ جس کو ہم 2 سے لے کر 10 تک جب کاٹیں تو وہ برابر سے کٹتا چلا جائے، کہیں پر کسر نہ پڑے۔ دیکھیے وہ بتا سکتے تھے یہ، مگر وہ بتانے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ اور بھی علوم پر اس کی جھلک نظر آ جاتی تھی۔ ابھی کہہ سکتا تھا کہ یہ عدد ہے۔ مولانا نے کیا کہا؟ مولانا نے کہا کہ دیکھو عربی میں جو ڈیجٹس ہیں پہلی سے لے کر 10 تک، اس میں یہ دیکھو لیٹر این کس میں آتا ہے۔ مثلا 1 کو کہتے ہیں واحد، اس میں این نہیں ہے۔ اثنین، اس میں این نہیں ہے۔ ثلاث، اس میں این نہیں ہے۔ اربع، 4، 4، اس میں این آتا ہے۔ کہا پہلے 4 کو لے لو، دیکھیے علی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے بولو، دیکھو اور کس میں لیٹر این آتا ہے۔ 4، 5، 5، 60، 70، 7 میں این آیا تو 4 اور 7۔ اس کے بعد پھر 8 میں این نہیں ہے، 80۔ پھر 90 میں این آتا ہے اور 10 میں این آتا ہے۔ تو جن لیٹرز، جن ڈیجٹس میں این حرف آتا ہے، ان کو ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کرتے چلے جاؤ، جو نتیجہ آئے گا وہ ڈیجٹ ہوگا کہ جو 2 سے لے کر 10 تک ہر عدد سے برابر سے کٹ جائے گا، کچھ بچے گا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب چلیے پہلے لے لیجئے 4، اس میں 4 آتا ہے۔ اس کے بعد 5، 6، 7، 4، 7، 7، 4 کو ملٹیپلائی کیجئے 7 سے، کتنا ہوا؟ 28۔ اس کے بعد 90 میں آتا ہے، 9 میں آتا ہے۔ 9 سے ملٹیپلائی کیجئے، کتنا ہوا؟ اب میرا کمزور ہے بھائی، ہمیشہ بہت کم نمبر ملتے ہیں۔ کتنے بتائیے؟ ہاں 252۔ اس کے بعد اس کو ملٹیپلائی کیجئے 10 سے، کتنا ہو گیا؟ 2520۔ اب 2520 کو آپ جس عدد سے، جس ڈیجٹ سے کاٹتے چلے جائیں، گھر پہ کاٹیے گا، سب برابر سے کٹتا چلا جائے گا، کہیں وہ کچھ کسر نہیں آئے گی۔ اور یہ جواب آپ نے سوچ کر نہیں دیا تھا۔ دیکھیے لوگ بھی کیسے تھے، وہ پہلے تو حیرت زدہ ہو گیا، اس کے بعد کو حلی کوئی اور فارمولا بھی ہے، جو دوسرا فارمولا بتا دیا، وہ تیسرا بتایا۔ ان کے علم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ کہا دوسرا فارمولا کیا ہے؟ کہا کہ جیسے بچوں سے کھیلا جاتا ہے، بچوں سے کہا یہ بتاؤ کہ ایک ویک میں کتنے دن، ہاؤ مینی ڈیز آر ان ا ویک؟ کہا 7۔ کہا 7 کو یاد رکھنا۔ ہاؤ مینی ڈیز دے آر ان ا منتھ؟ کہا 30۔ کیپ اٹ ان مائنڈ۔ ہاؤ مینی منتھس آر ان ا ایئر؟ 12، 37۔ کہا پہلے 7 کو 30 سے ضرب دو، پھر جو آئے حاصل ضرب اس کو 12 سے ضرب دو، یہی 2520 آ جائے گا۔ وہ تو 2 کے اوپر رک گیا، ورنہ اگر وہ 200 مرتبہ پوچھتا تو مولا ہر وقت ایک نیا فارمولا بتاتے جاتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب ایک واقعہ تو شاید بلکہ یقیناً آپ کو سنا ہوگا، وہ اونٹوں والا۔ ایک آیا تھا آدمی اور وہ 17 اونٹ لیے ہوئے، کہا دیر از اے پرابلم۔ مولا کی ایک شان ہے، اور ہمارے ہر مولا کی واللہ 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 یہی شان ہے۔ ایک موقع آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جہاں مولا نے بھی کہا کہ یہ دیر از اے پرابلم۔ آپ نے کہا مولا دیر از اے پرابلم، مولا کا نو پرابلم، بغیر سنے ہوئے کہ پرابلم کیا ہے پہلے ہی اس کا دل سنبھال لیا۔ نو پرابلم۔ کیا پرابلم ہے؟ کہ حضور یہ فلاں آدمی مر گیا، 17 اونٹ چھوڑ کے گیا ہے، وہ بدھو، اور اس نے وصیت کی ہے کہ یہ 17 اونٹ جو ہے اس کے 3 عزیزوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ کیسے کیا جائے؟ ایک کو آدھے اونٹ دے دی جائے، ذرا حلال نہ کیا جائے، کسی کو تو اونٹ مر جائے گا۔ ایک کو آدھے اونٹ دے دی جائے
اور ایک کو 9th پارٹ دے دیا جائے اور ایک کو 3rd پارٹ دے دیا، 3 پارٹ دے دیا، تو کتنے ہوئے؟ 9، 6 اور 2۔ ایک کو 6 اونٹ ملیں گے، ایک کو 9، ایک کو 2۔ اب وہاں پہلا مسئلہ ہے کہ 17 کیملز ہیں، وہ اس کا آدھا کیسے ہو ہی نہیں سکتا، نہ چھٹا حصہ اس کا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور حصہ ہو سکتا ہے۔ 17 کو مولا نے کہا جی نو پرابلم۔ ان کا اب کیسے یہ حل ہوگا؟ میرا اونٹ لے آؤ۔ ان کا لو آج مسئلہ حل کرنے میں ان کا بھی اونٹ گیا۔ اب وہ 17 کے بیٹے کہنے اب تقسیم کر دو، ایک کو 9 دے دو، ایک کو 6 دے دو، ایک کو 2 دے دو، 9 6 15 2 17، میرا اونٹ جا کے اس کے کھیت میں باندھ دو۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ آپ کے بچوں کو چاہیے ہے کہ مولا کی جو علم اور نالج ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں، چونکہ میرے ایسٹرونومی میں دلچسپی ہے، جس کا تعلق ایسٹرونومی سے ہے، مگر کہیں وہ آپ کے قرآن نخواستہ سر پر سے نہ اڑ کر چلی جائے، اس لیے میں آپ کے سامنے نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک بات آپ کو بتایا رہا ہوں، کیلکولیشن یہاں نہ کریے گا، گھر پر جا کے کیجیے گا۔ ایک بدھو بیٹھا ہوا تھا، یہ سارے سوال مسجد کوفہ میں۔ کہا یا علی آپ کہتے ہیں کہ جو سوال مجھ سے پوچھو گے میں جواب دوں گا، غور سے سنیے گا۔ یس آئی ایم ریڈی ٹو آنسر آل دا کوشچن۔ کہا یہ بتائیے، یہ سورج سن جو ہمارے سر پر چمک رہا ہے، یہ اس کا ہم سے ڈسٹینس کتنا ہے؟ الحیۃ الاسلام سے پڑھ رہا ہوں، علامہ شریستانی کتاب، بہت بڑے عالم تھے عراق کے۔ یہ سن کا ڈسٹینس بٹوین سن اینڈ ارتھ کون بتائے؟ پہلے ایک بات آپ سمجھ لیجیے بھائیوں، مجھے عربی اچھی خاصی آتی، میں ڈاکٹریٹ کیا عربک میں۔ عربی زبان میں الف کے آگے گنتی ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی نہیں ہے۔ وہ انگریزی سے ملین ٹریلین لیا انہوں نے، اصل اوریجنل عربک میں الف کے آگے گنتی نہیں۔ الف مین 1000، جہاں 1000 کے آگے گنتی ہی نہیں ہے، وہاں کروڑوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ کیسے سمجھا جائے بھائی؟ مگر مولا کیا کوئی بات مشکل نہیں۔ کہا دیکھو ایسا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ عربی جو گھوڑے ہوتے ہیں ان کی سپیڈ میکسیمم کتنی ہے؟ 21-22 میل ایک گھنٹے میں ہوتی ہے لگ بھگ۔ کہا کہ بس سمجھو سورج سے زمین کا فاصلہ اتنا ہے کہ عربی گھوڑا اگر اپنی فل سپیڈ سے بفر سورج کی طرف اڑتا چلے تو اس کو سورج تک پہنچنے میں 500 ایئرس لگ جائیں گے۔ سورج کا مین ڈسٹینس ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل۔ میری بات آپ نہ مانیے، گھر جائیے، کیلکولیٹر اٹھائیے اور کیلکولیٹ کر لیجئے۔ علی کے پاس نہ ایسٹرونومیکل مشینیں تھیں، نہ ایسٹرونومی اتنی ایڈوانس ہوئی تھی، مگر یہ زبان اور زبان ہے کہ جس پر کبھی غلط بات نہیں آتی، آ ہی نہیں سکتی۔ اچھا اب وہ جو الو تھے جنہوں نے سوال کیا تھا اسٹوپڈ، ان میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ وہ سمجھ سکیں کتنا فاصلہ ہے 21 میل ایک گھنٹے میں، وہ 500 برس وہ کیسے نکالیں، وہ تو گڑبڑا کے بیٹھ گئے۔ لیکن آج علی کے جب یہ جواب ہمارے سامنے آیا، ہم نے کیلکولیشن کیا تو بے نہیں وہی فاصلہ نکلتا ہے جو ایسٹرونومیکل کیلکولیشن سے سامنے آتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ پر۔ ایک کتاب میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ آپ اللہ کا شکر ہے کہ اردو میں بھی اب کتابیں آ رہی ہیں، انگریزی میں بھی کتابیں آ رہی ہیں، اس کو آپ پڑھیں، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ ابھی ایک کتاب آئی ہے کراچی سے پانی کے بارے میں، پانی میں کیا کیا ہے بھائی۔ وہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے، اس نے ریسرچ کی ہے اور وہ ریسرچ بالکل امام جعفر صادق کے ارشادات کے مطابق نکلی ہے، اور اس کا وقت نہیں، آپ پڑھیں۔ ایک اور کتاب توحید مفضل، اس کو پڑھیں۔ اب انگریزی میں نہیں بلکہ اردو میں تو ہے، وہ تو فارسی سے ترجمہ ہوا ہے۔ یہ محمد علی سید ہیں کراچی میں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہی از اے اسکالر، انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ تو عزیزوں اب
علی کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سلو جو چاہے مجھ سے پوچھو، اللہ کو ہر شے معلوم ہے، الا یعلم من خلق، اس لیے کہ اللہ نے ہر چیز کو، ہر وہ شے جو چیز ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے والا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے، اس لیے کہ وہ ہے کریٹر، اور اللہ نے مولا علی کو اور ائمہ طاہرین کو وہ سب باتیں بتا دی، اس لیے یہ بھی ہر بات کا جواب۔ امام رضا علیہ السلام کے جوابات دیکھیے آپ، 30,000 جوابات ہیں امام کے۔ تو ہمارے ہر امام کے پاس علم کا خزانہ تھا، علم کی ٹریجری تھی۔ اس لیے میں آپ سے آج آخری مجلس سے آ رہی ہیں پھر ایک مرتبہ التماس کروں گا کہ جس چیز پر ہمارے ائمہ نے فخر کیا تھا اسی پر آپ فخر کیجئے۔ دولت بھی بہت ضروری ہے، دولت بھی بہت ضروری ہے، یہ آپ کو مسکنسیپشن لوگوں نے دیا ہم ساری بھائی۔ ہم کو جب ایک بات کا یقین ہو جاتا ہے ہم کیسے نہ کہیں، اسلام میں مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ غریب ہوگا۔ کس نے کہا کہ مومن کی علامت ہے کہ غریب ہوگا؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ جب کوئی قوم حد سے زیادہ گناہ کرتی ہے تو ہم اس کو سزا دیتے ہیں، وہ سزا کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں اور اس کو غریب بنا دیتے ہیں۔ سورہ نحل کو پڑھیے، میں اشارہ کر دوں آپ کے سامنے، مجھے تو 9:25 ختم ہو جائے گی۔ سورہ نحل پڑھیے، ارشاد ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ کانت مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ آیت لمبی تھی مگر میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے۔ ارشاد لائیے کہ ہم مثال کے طور پر ایک بستی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس بستی میں بہت تھے لوگ اور سب آل ور رچ، ان کی روزی زمین سے آسمان سے ادھر سے ادھر سے ان پر برس رہی تھی، مگر کیا ہوا؟ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے مس یوز کیا ہماری نعمتوں کو۔ اب وہ کیسے مس یوز کیا اللہ بہتر ہے، تفسیر میں دیکھو تو ملے گا۔ انہوں نے ہماری نعمتوں کا مس یوز کیا، کفرت فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی سزا یہ دی کہ ہم نے ان سے دولت کو چھین لیا، بھوکے مرنے لگے، لوگوں سے دہشت زدہ ہو گئے۔ شاید اللہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، انہوں نے حرکتیں ہی ایسی کی تھی جس کی بنا پر ان کو یہ یاد رکھیا۔ میں پڑھ نہیں سکا، کچھ عجب صورتحال ہو گئی، ورنہ میرا موضوع یہ تھا کہ میں دکھاتا کہ اسلام عدل اور جسٹس کا مذہب ہے۔ ایک آیت پڑھے دیتا ہوں آپ کے سامنے، ارشاد الہی ہے کہ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کیسے کریں گے؟ یہ خود انسان ہیں جو اپنے گناہوں کا بھگتان مصیبتوں کی شکل میں اٹھایا کرتے ہیں۔ تو دولت بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت بہت۔ ہم ساری شبر مہدی صاحب تشریف فرما ہے، ویری گڈ اسکالر، ہی از آلسو ینگ، آپ ان سے پوچھ لیجیے، اور جو علماء پوچھ لیجیے آپ ان سے۔ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مولا غریب تھے، جو کا ٹکڑا روٹی کا دانوں کو توڑ، غلط نہیں کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ صورتحال 3.5 برس تھی مولا کی کل، جب آپ ظاہری تخت حکومت میں بیٹھے اور خلیفۃ المسلمین کہے جا رہے تھے، اس وقت آپ کی غذا یہ چینج ہوئی تھی، اس وقت یہ کپڑے پہنے تھے معمولی پھٹے ہوئے۔ خود فرمایا کہ یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میری کمیونٹی کا غریب سے غریب انسان بھی غربت کی وجہ سے احساس کمتری میں نہ آنے پائے، اس لیے میں اپنے ورنہ مولا کے پاس آپ لوگ تو ماشاءاللہ اب تو حج بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے حج آسان ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ گدھوں پر جاتے تھے، جب گدھے ہٹ جائیں گے تو مصیبتیں ہٹ جائیں گی، ہماری قوم سے بھی گدھے ہٹ جائیں تو مصیبتیں ہٹ جائیں گی۔ اب پلین پہ جا رہے ہیں، جو راستہ مہینوں میں طے ہوتا تھا اب وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ مدینے سے کوئی 40 کلومیٹرز کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے، ٹاؤن شپ ہے، جس کا نام ہے ینبو، YANBUN، اب ان کو کیا کہا جائے گا، ینبو۔ آپ جا کے دیکھیں، پوچھیں وہاں بھی اس کے آثار ہیں۔ مولا علی کا یہاں ڈیٹس کا ایک باغ تھا جس میں تعداد درختوں کی 1,00,000 بتائی جاتی ہے۔ پہلے تاریخ پڑھیے، آپ لوگ بڑھتے کم ہے، 100,000۔ تو جس کے پاس 1,00,000 درخت کھجوروں کے ہوں وہ غریب ہوگا۔ چلیے آپ کہتے ہیں تاریخ نے ایگزیجریشن کیا ہے، امام زین العابدین تو ایگزیجریشن نہیں کریں گے۔ امام زین العابدین نے کیا فرمایا ہے؟ امام زین نے فرمایا کہ میرے جد امجد نے
اپنے ہاتھ کی کمائی سے اتنی دولت کمائی تھی کہ 1000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا. تو 1000 غلام کے 2 پیسے کی تھوڑی ہوتے ہیں, بہت روپیہ لگا ہوگا. امام موت باقر, سب اس لیے کہ غربت ایک عذاب ہے, غربت ایک توہین ہے. اپنے پاس خزانے آئیں اسے لٹا دیں, اس سے انسان کی توہین نہیں ہوتی ہے, لیکن غریبی ہو, فقر ہو, آمدنی نہ ہو, اس سے انسان کی توہین ہوتی ہے. اس لیے اسلام میں غریب ہونے کی, غربت کے خلاف بھی اسلام میں جہاد ہے. یہ سب رہ گیا, میں کیا کروں, مجبوری ہو گئی, ورنہ ایسا مجھے پڑھنا پڑا. جہاد جو ہے اسلام میں وہ لوگوں کے خلاف نہیں ہے, صفات کے خلاف ہے. غریبی کے خلاف جہاد, ظلم کے خلاف سے جہاد, ناانصافیوں کے خلاف جہاد, بےمانیوں کے خلاف جہاد, صفتوں کے خلاف ہے. کسی انسان سے دشمنی نہیں ہے. صلوات و محمد و آل محمد. تو نہ ہمارا کوئی امام غریب تھا, سن لیجئے, نہ ہمارا کوئی امام مفلس تھا, نہ ہمارا کوئی امام جاہل تھا, نہ ہمارا کوئی امام ظالم تھا. ہر امام معصوم تھا, ہر امام جو تھا وہ غنی تھا. اس لیے کہ آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغن کل فقیر, رمضان میں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو اگر فقر اسلام میں اچھی چیز ہوتی تو آپ سے دعا کیوں منگوائی جاتی کہ ہمارے فقر کو غنا سے بدلو؟ فقر ہوتا ہے تو محتاجی لے کر آتے ہیں, محتاجی اسلام میں نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس اب میں دوسرا دکھا دوں, رابطے کے لیے کل سے تھوڑا سا موضوع میں چینج کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو اب علی دنیا کے سب سے بڑے اسکالر, اور جو اسکالر ہوتا ہے وہ بریو اور سپاہی نہیں ہوتا. علی دنیا کے سب سے بڑے اسکالر بعد رسول اور دا بریوسٹ پرسن آن دا ارتھ. مگر آپ کو بریوری کی ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے. بریوری کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ ہر دشمن پر قابو پا لیں. سن لیجیے غور سے, ہر دشمن پر قابو پانا بے شک بریوری ہے, مگر سب سے بڑا بریو وہ ہے کہ جو اپنے اس دشمن پر قابو پائے جو اس کے اندر موجود ہے, ایگو. یہ مولا نے کہا ہے, جو اپنے ایگو پر قابو پا لے, نفس پر, انا پر, وہ سب سے بڑا پہلوان. رسول نے بھی فرمایا ہے. آپ تشریف لے آتے مدینے میں, دیکھا کہ 2 جوان لڑ رہے ہیں آپس میں. رسول بھی رک گئے, کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ان دونوں میں کشتی ہو رہی کہ دیکھیں ہم میں دونوں میں بریو کون ہے, بہادر کون ہے, طاقتور کون ہے. آپ نے کہا نہ یہ ہے نہ وہ ہے. آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا, نہ یہ, کہا نہ یہ ہے نہ وہ ہے. جو دشمن کو پچھاڑ دے وہ بریو نہیں ہوتا ہے, جو ایگو کو پچھاڑ دے وہ بریو ہوتا ہے. تو جب انسان ایگو پر قابو پا کے میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس سے کوئی ایسی بات سرزد نہیں ہوتی جس پر بعد میں اس کو شرمندہ ہونا پڑے. تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا, کل پرسوں میرے میں دوسری باتیں ہیں, ورنہ یہ موضوع بھی جہاد کا تھا سے میرے پیش نظر, وہ پتہ نہیں کیا کنفیوژن ہوا کہ سب ہو رہ گیا. یہی جہاد ہے جس پر ہمیں فخر ہے, اور کوئی آدمی اس جہاد پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ جہاد جو ہم کو رسوا کر رہا ہے وہ طالبان کا جہاد ہے. ارے ابھی میں نام لے رہا ہوں, میں ڈرتا ہوں. ایک مولانا یحییٰ نعمانی ہیں, وہ پوری فیملی سے ٹائپ کی. بھائی سنیے بیٹا, انہوں نے کتاب لکھی ہے, میرے پاس اتنی موٹی کتاب ہے, قریب 350 پیجز کی. اس کتاب کا نام ہے الجہاد. اے بھائی وہ الجہاد کتاب نہ لکھتے ہو تمہاری اتنی بدنامی نہ ہوتی. الجہاد میں کیا لکھا ہے بھائی, آپ یقین کیجئے, میں آپ کہیں تو فوٹو اسٹیٹ اس کے پیج کی بھیج دوں. صفحہ 135 پیج میں یاد ہے, 135 پیج پر وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز بی بی فاطمہ اپنے والد کے پاس آئیں, اور وہ روایت جو آپ نے سنی کہ مجھے سلیب کر دے دیے. اس میں ایک ٹکڑے کا اضافہ کہا کہ ہے ہی نہیں کہیں یہ ٹکڑا. ارے یہ علی کے لیے ہو سکتا ہے؟ کہا بابا آپ کو تو معلوم ہے کہ علی تو دمے کے مریض چل رہے ہیں. دمہ جانتے ہیں نا, وہ سانس کی بیماری. یہ بتائیے استھما, جو آدمی استھما کا مریض ہوگا وہ تلوار اٹھا پائے گا؟ ایک جملے میں پوری جہادی زندگی پر پانی پھیر دیا. علی نے جہاد نہیں کیا, جہاد کس نے کیا ہے؟ بھائی میں نے پڑھا ہے خود. طالبان مجاہد ہیں, جو طالبان نہیں ہے, طالبان حق ہیں.
یہ طالبان حق ہے جو ناحق لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، یہ ہیں طالبان حق۔ مولا علی کا جہاد تھوڑی وہ جہاد ہی نہیں کہتا، یہ اصل جہاد کر رہے ہیں۔ یہ طالبان حق کا جہاد جو ہے یہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے، جو مسجدوں میں نمازوں کو شہید کر رہے ہیں۔ وہ جو IS اس کا جو جہاد ہے وہ ہم کو بدنام کر رہا ہے، القاعدہ کا جہاد ہم کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ جہادی جاہل جتنے ہوں گے وہ سب مصیبت بن جائیں گے اسلام کے لیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے، ایک جنگ وہ ہے جو اسلام کی سب سے زیادہ خطرناک جنگ ہے، اور اس جنگ کی ڈیٹیلز کو آپ تاریخ میں نہ پڑھیں۔ جب قرآن میں ڈیٹیلز موجود تو آپ تاریخ میں کیوں جائیں؟ تاریخ کا بیان صحیح ہوگا یا قرآن کا بیان صحیح ہوگا؟ تاریخ میں تو الٹا سیدھا لکھا ہی جاتا ہے۔ قرآن کا بیان دیکھ لیجیے، سورۃ الاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہے۔ بہت سے گروہ جتنے تھے، الگ الگ ٹکڑیاں، وہ مل کے آ گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس میں ٹرینچ کھودی گئی تھی، ٹرینچ کو خندق کہتے ہیں، اس لیے اس کو وار آف ٹرینچ یا جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی آرمی نے کافروں کی رسول کو گھیر لیا تھا، ہیوج آرمی۔ سلمان فارسی کے مشورے سے رسول نے ایک ٹرینچ بنا لی تھی، کفر ادھر تھا، اسلام ادھر تھا۔ وہ اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں، رسول اپنی جگہ منتظر ہے کہ حملہ ہو تو دفاع کریں۔ کافی عرصے کے بعد ایک پہلوان، دیکھیے میں صحیح نام لے رہا ہوں، لوگ کبھی کبھی چونکہ عربی میں وہ زبر زیر پیش تو دیے نہیں جاتے تو لوگ تلفظ غلط ہو جاتا ہے۔ عمرو ابن عبد ود، ود نہیں ہے، ود تو کہتے ہیں محبت کو، ود ایک بت کا نام ہے، ولا ودم ولا سوا ولا نصر قرآن میں آیا ہے۔ تو وہ چونکہ اپنے کو ود کا غلام کہتا تھا، عبد کہتا تھا، اس لیے اس کا نام تھا عمرو ابن عبد ود۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا، جس لگا کر ٹرینچ کے اس پار آ گیا۔ آنے کے بعد بھائی ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم کو منع کیا گیا ہے، انی لا احب ان تکونوا سبابین لعانین، یہ مولا علی نے کہا ہے۔ ہم تو واقعہ بتا رہے ہیں۔ وہ ادھر آ گیا اور پیغمبر کے خیمے سے کچھ دور آنے کے بعد، جو جاہل ہوتا ہے وہ بدتمیز بھی ہوتا ہے، پہلوان عام طور پر بہت بدتمیز ہوتے ہیں، اس نے آ کر پیغمبر کی شان میں گستاخیاں شروع کی، اتنی زور زور کے پیغمبر کے کیمپ تک یہ آواز پہنچے۔ اب میں تو خالی واقعہ بیان کر رہا ہوں، پیغمبر کو اس کی بدتمیزی پر غصہ آ رہا تھا۔ آج اگر پیغمبر کے کارٹون کہیں بنائے جاتے ہیں تو مسلمان قابو کے باہر ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ رسول کے فیس ٹو فیس توہین کر رہا ہے، کوئی رسپانس نہیں ہے۔ صرف ایک، وہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں اٹھا تھا 12 برس کی عمر میں، وہ اب 22 برس کا تھا۔ انایا، اس نے وہاں بھی کہا تھا انا یا رسول اللہ، آئی دی پروفٹ آف گاڈ، وہ یہاں بھی کہہ رہا ہے انا یا رسول اللہ۔ 3 مرتبہ رسول نے وہاں ہی بٹھایا تھا بھائی، 3 مرتبہ دیکھ لیا آپ پڑھ لیں، 3 مرتبہ وہاں بٹھایا، 3 مرتبہ یہاں ہی بٹھایا، نہیں کسی اور کو اٹھنے دو، کوئی نہ اٹھا۔ ایک نوجوان جا رہا ہے لڑنے کے لیے، سینئر لوگ بیٹھے ہیں، مر بھی جائے تو کیا کمی ہو جائے گی، اور پیدا ہو جائے گی۔ 3ری مرتبہ جب کوئی نہ اٹھا لی کے علاوہ، تو میں ایک مخصوص پیغام دینے کے لیے تھوڑا سا تفصیل میں جا رہا ہوں، بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا علی کوئی نہیں اٹھتا تو تم جاؤ۔ اپنا ماما پہنا دیا، اپنی ابا پہنا دی، اپنی تلوار علی کے ہاتھ میں دے دی، کہا جاؤ۔ جب جانے لگے تو ایک دل توڑنے والی آواز آئی، بجائے ایسے کوئی انکریج کرے، ایک دل توڑنے والی آواز آئی، ایک لمبی جگہ سے، اونچی جگہ سے، علی آپ جا رہے ہیں، آپ پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ میرے ساتھ ایک سفر میں جا رہا تھا تو اس قافلے پر، اس کاروان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا، یہ بھی اس میں موجود تھا مسافروں میں۔ اس کے پاس تلوار نہیں تھی اور سپر نہیں تھی، اس کے پاس شیلڈ نہیں تھی اس کے پاس، تو اس نے تلوار سے حملہ کیا اور شیلڈ کے طور کے اوپر ایک اونٹ کے بچے کو ہاتھ پر اٹھا لیا۔ اتنا بہادر ہے، یہ اتنا قوی ہے۔ علی نے کہا کہ میں اس کو جانوں یا نہ جانوں، اپنے کو جانتا ہوں۔ یہ صرف وہی کہے گا کہ جو سیلف کانفیڈنٹ ہو۔ آئے اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، اور علی کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا، بس ایک ضرب میں ختم کرتا۔
لیکن اس سے اتنی دیر تک جنگ ہوئی کہ اتنی ڈسٹ اڑی کہ دونوں سپاہی چھپ گئے ڈسٹ کے اندر. اب نہ علی دکھائی دے رہے ہیں نہ عمرو دکھائی دے رہا ہے. رسول نے کہا بھائی واللہ تاریخ پڑھ لیجیے, ایک لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کروں. رسول نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرا بھائی میرے دشمن سے لڑ رہا ہے, کل ایمان کل کفر سے لڑ رہا ہے. ڈسٹ نے دونوں کو چھپا لیا. مجھے کیسے معلوم ہو کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم بتاؤ مجھے, جا کر دیکھو جنگ میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ بھاگنے سے دوڑنے سے جنت نہیں ملتی ہے, ریزننگ کے استعمال سے جنت مل رہی ہے, عقل کے استعمال سے جنت. جتنے صحابہ تھے سب محترم معظم, سب دوڑتے ہوئے دھڑ 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 وہاں آگے جہاں پر جنگ ہو رہی تھی اور اس اسپاٹ کو گھیر لیا. صرف ایک صحابی جن کا نام سلمان فارسی تھا, 200 برس کے پورا, وہ بیٹھے میرے رسول کے پاس. ان کا حضور میں جنت کے لیے بھی آپ کے پہلو کو نہیں چھوڑوں گا. اب وہاں لڑائی ہو رہی ہے, تھوڑی دیر میں دس میں دکھائی تو کچھ دیتا نہیں, لیکن علی کی آواز آئی اللہ اکبر. لوگ سمجھ گئے کہ جنگ علی کے فیور میں ہو گئی. بھائی تاریخ پڑھیے, وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر صحابی اپنا پورا اسکیلیٹر دبائے ہوئے تھا کہ جو پہلے پہنچے گا جنت انعام میں مل جائے گی. جس میں جتنی طاقت تھی وہ دوڑ رہا تھا, گر بھی رہے تھے, اڑ بھی رہے تھے, سانس پھول رہی تھی, کھانسی آ رہی تھی. جب سلمان فارسی نے اس انداز سے دوڑتے ہوئے صحابہ کو دیکھا تو یہیں سے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا کہ حضور بھائی کی فتح مبارک ہو. نہ ہینگ لگی نہ پھٹکری. کہ بھائی رسول آپ کو بھائی کی فتح مبارک ہو. رسول نے کہا سلمان جنت تمہیں مبارک ہو. دیکھ لیا نا آپ نے, دوڑنے والوں کو جنت نہیں ملی, عقل استعمال کرنے والوں کو جنت مل گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. اسلام میں یہ ٹاپک رہ گیا, میں سمیٹ نہیں سکتا اس کو 2 دن کے اندر. انشاءاللہ اگر کبھی آؤں گا تو پڑھوں گا. اسلام میں جہاد کی اجازت ہے, جہاد کا حکم دیا گیا ہے, قتال کی اجازت ہے, حکم نہیں ہے. سورہ حج میں آیت اتری ہے, اس میں لکھا ہے اذن للذین یقاتلون, جن کو ہم جنگ کی اجازت دے رہے ہیں. یہ جنگ کی اجازت اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ ان پر ظلم و ستم کی حد ہو گئی, وہاں اجازت دی گئی, حکم نہیں دیا گیا. اور کیا تو قتال میں اجازت دی گئی ہے جہاد, کیونکہ جہاد کامن ہے. کسی بھی طرح کا آپ ایگزرشن کریں حق کو پھیلانے کے لیے, باطل کو مٹانے کے لیے, سچ کو پھیلانے کے لیے, جھوٹ کو مٹانے کے لیے, وہ جہاد ہے. چاہے اس میں تلوار چلے ہو چاہے نہ چلے, تقریریں آپ کر رہے ہیں, اس سے کتابیں لکھ رہے ہیں, اسی سے جہاد. تو اب وہاں صورتحال یہ ہوئی کہ جب امر زمین پر گرا ہے اور علی اس کے سرانے پہنچے ہیں, تو اس نے, دیکھیے بات آپ یاد رکھیے کہ جاہل بدتمیز ہوتا ہے, جاہل بد اخلاق ہوتا ہے. کم بہت تو کیوں لڑنے آیا تھا علی سے جو مارا گیا؟ علی تو کہہ رہے, دیکھیے یہ بھی سمجھ لیجیے, 2 منٹ مجھے یاد دیجیے. جب عمر کے سامنے مولا علی آئے ہیں تو مولا نے کہا کہ عمر میری تجھ سے کوئی پرسنل انمٹی تو ہے نہیں, تو خندق پھاڑ کے ادھر آیا, تو نے اٹیک کیا, ہم ڈیفینس میں ہیں. اسلام جہاد ہمیشہ ڈیفینس میں ہوتا ہے. اب تو اگر چلا جائے گا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں, تو جا. تو کہا کہ پہلی دعوت تو میری یہ ہے کہ تو سچے معنوں میں مسلمان بن جا. کہا یہ تو نہیں ہوگا. کہا اچھا یہ نہیں ہوگا تو نے ہم پر اٹیک کیا ہے, واپس ہو جا, ہماری تو سے دشمنی ختم ہو جائے گی. اس نے کہا کہ اگر واپس ہوں گا میدان جنگ سے تو عورتیں کلیپنگ کریں گی, بچے ہنسیں گے کہ بھاگ آیا بھاگ آیا بھاگ آیا. کافر بھی اگر بے غیرت نہ ہو تو میدان سے بھاگتا نہیں. یہ کافر تھا مگر غیرت دار تھا. کہا نہیں جاؤں گا. کہا تو پھر تم کو مسئلہ ہی نہیں, پھر دیر از نو آپشن, آپ ہم دونوں لڑیں اور فیصلہ ہو جائے. آپ نے فیصلہ غور نہیں فرمایا. اگر علی ابن ابی طالب کی جگہ کوئی طالبان ہوتے تو کیا ہوتا؟ کوئی طالبان ہوتا تو جیسے ہی وہ کہتا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے, ویسے ہی طالبان کا سپاہی کہتا کہ تو کافر ہے. کافر کہہ ہی نہیں پاتے, وہ کافر سٹ سے گردوں اڑایا. مگر مولا نے اسلام کا جہاد بتایا, کافر کی بھی جان بچائی جائے گی جب تک وہ خود اپنی جان دینے پر تیار نہ ہو جائے. یہ ہے اسلام کا جہاد. تو
آپ جب مولا اس کے سرانے پہنچے تو اس نے مولا پر تھوک دیا چہرے پر. مولا کو ذرا غصہ آ گیا, آپ وہاں سے ہٹ گئے, ٹہلنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو غصہ فرو ہوا تو آپ اس کے سرانے پہنچے کہ سر اس کا کاٹیں, تو اس نے کہا آپ, میں تو پڑا ہوا تھا مجبور, میں تو ڈیفینس کر نہیں سکتا تھا, آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اسلام میں جہاد کا اصول یہ ہے کہ دشمن اسلام کا جو ہے اس سے ہم پرسنل انیمیٹی نہیں رکھتے ہیں, وہ ہمارے مشن کا دشمن ہے, اس لیے ہم اس سے جنگ کرتے ہیں, اسے قتل کر دیتے ہیں. جب تو نے یہ گستاخی کی ہے کہ میرے چہرے پر تھوکا ہے تو مجھے غصہ آ گیا تھا, اس غصے میں اگر قتل کرتا تو وہ نفس کی تسلی کے لیے ہوتا, رضا الہی کے لیے نہیں ہوتا. اس کے بعد اس کا سر کاٹا. اب آپ دیکھیے, یہی واقعہ پڑھوں تو پورا اسلامی جہاد کا فلسفہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ داعش کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں, بتانے والی نہیں ہے, طالبان کی حرکتیں آپ دیکھ رہے ہیں. علی نے اس کے ران پر وار کیا تھا تو وہ اتنا فورسفل تھا کہ اس کی ران کٹ کے بہت دور جا کے اچھل کے گری تھی. اسلام میں سمجھیے, اسلام میں ایک اصل ہے شریعت کی, تکریم بنی آدم. تکریم بنی آدم, یہ اسلام کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر کہ ہم نے سارے بنی آدم کو مکرم, معزز, محترم بنایا ہے. تو ایک کافر کو بھی آپ قتل کر سکتے ہیں مگر توہین نہیں کر سکتے. اس لیے مولا گئے, وہ دور پر اس کی ٹانگ پڑی تھی وہاں ہاتھی کی, یہاں سے لے کے یہاں تک, وہاں اس کو اٹھا کے لائے. کل ایمان کافر کی ٹانگ اٹھا لیے چلا رہا ہے, اس لیے کہ اس وقت کل ایمان کا تقاضا یہی ہے. لائے اور اس کی ٹانگ کو یہاں سے جوڑا, دونوں پاؤں برابر کر دیے, دونوں ہاتھ اس کے برابر کر دیے. عرب کا قسم یہ تھا کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا تھا اس کی تلوار اور سپر یہ تو اس کا مال ہوتا ہی تھا. علی نے نہ سپر میں ہاتھ لگایا نہ تلوار میں ہاتھ لگایا, ایک پہلو میں سپر رکھ دی, ایک پہلو میں تلوار رکھ دی, ایک سپاہی کی طرح سے اس کی لاش کو لٹا. دیکھا آپ نے؟ تو اسلام میں کافر کو بھی موقع دیا جاتا ہے جان بچانے کا, اور اگر وہ قتل ہو جائے تو قتل تو مجبوری ہے لیکن توہین نہیں ہوتی. اب علی کل کفر کی لاش کو توہین سے بچا رہے ہیں, اور اسی علی کے فرزند کے ساتھ کربلا کے میدان میں کیا سلوک ہوا وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. میں ابھی آتا ہوں, آج قیامت کی تاریخ ہے. آج آپ حضرت ابوالفضل عباس کے مصائب, ان کا کردار سماعت فرمائیں گے. 9:20 پر مجلس انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. تو دیکھیے, آپ دیکھ لیجئے یہاں کے اوپر. ارے بھائی یہاں سڑکیں ہیں, سڑکوں پر ایک پوسی کیٹ مری پڑی ہو, کسی ایکسیڈنٹ نے گائے نے کچل دیا ہو. بھئی اول تو بلی ہے وہ, دوسرے مر گئی کم بخت, اب اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ انگریز ہو, ہندوستانی ہو, پاکستانی ہو, ایرانی ہو, جو کار پر بیٹھا ہوا ادھر سے گزر کر جائے گا اس پوسی کیٹ کو پامال کر کے نہیں جائے گا. دیکھ لیجیے آپ, ہمیشہ بچا کے جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جانور کا بھی, اینیمل بینگز کا بھی اسلام میں حق ہے کہ اگر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے تو اس کو پامال نہیں کر سکتے. جانور کی لاش کو پامال نہ کیا جائے. حسین کی لاش کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کو معلوم ہے کہ حسین کا جسم تو پہلے ہی سے ٹکڑے ٹکڑے تھا, اس کے بعد لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. میں نے شاید آپ کے سامنے عرض کیا نہیں کہ مجھے یاد نہیں رہتا ہے. آپ ایک موقع ایسا نہیں بتا سکتے ہیں, دربار یزید, اتنا محشر کا دربار, یزید اپنی طاقت کے جاہو جلال کے ساتھ تخت کو بیٹھا ہوا, بی بی اسیر کھڑی بھی ہے. یزید کی ہمت نہیں ہوئی کہ زینب کو ڈانٹے. زینب نے ڈانٹا ہے یزید کو, زینب نے باتیں سنائی اس کو, ایسے کہ اس کی روح نکل گئی. ابن زیاد کے ساتھ زینب نے ابن زیاد کو ڈانٹا ہے, لیکن وہ ایک منزل ایسی تھی کہ جہاں یہ بی بی ڈانٹ نہیں رہی تھی, خوشامد کر رہی تھی. وہ کون سا موقع ہے؟ جب بھائی کی لاش پامال ہونے کے لیے گھوڑے, واللہ آپ پڑھیں تاریخ میں, شمر سے اے شمر, اے شمر, اے شمر, خدا کے لیے میرے بھائی کو پامال نہ کر. اے پسر ساتھ, خدا کے لیے میرے بھائی کو پامال نہ کر. بس عزیزوں, آج 8ویں شب محرم کی, آج آپ
حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا حال سنا کرتے ہیں. حضرت کا ایک مخصوص لقب ہے باب المراد. باب المراد کے معنی کیا ہیں؟ کہ جو اس دروازے پر جا کر کچھ مانگے گا اس کا دامن خالی نہیں رہے گا. میری بھی کئی تجربے ہو چکے ہیں. یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے. کیوں؟ ارے بھائی تمام شہداء تھے، علی اکبر بھی باب المراد ہو سکتے تھے، خود امام حسین بھی، لیکن عباس کا مخصوص لقب ہے باب المراد. اصل میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب عباس بس اب مصائب شروع ہو جائیں اس سلسلے سے، جب حسین کے تقریباً تمام ساتھی شہید ہو گئے، اس روایت کے مطابق صرف علی اکبر اور عباس بچے. اب عباس آئے مولا کے پاس کہ آقا مجھے شہید ہونے کی اجازت دیجیے. تو امام نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. کیسے؟ تمہارا علم جب تک، اب سیدیان تو خبر ہے نہیں کہ سپاہیوں کیا حش ہوا، لیکن جب تک تمہارا علم کاندھے پر ہے وہ وہاں سے دیکھ رہی کہ علمدار موجود ہے. علمدار موجود ہے تو بہت کو سہارا ہے. تم شہید ہو جاؤ گے تو سیلانیوں کے دل ٹوٹ جائے گا. عباس سیلانیوں کا دل ٹوٹ جائے گا. عباس اصرار کر رہے ہیں، امام انکار کر رہے ہیں. دیکھیے مولا مشکل کشا، ہم سب کے مشکل کشا ہیں بے شک، لیکن عباس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ شہادت کی اجازت مانگ رہے ہیں، حسین نہیں دے رہے ہیں. اس مشکل کی مشکل کشائی کون کرے؟ اس مشکل کی مشکل کشائی ایک بچی نے کر دی. واللہ سکینہ نکل کر باہر آ گئی. بچپن نے کہا اے چچا آپ تو کہتے تھے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھ سے تمہاری ذرا سی تکلیف نہیں دیکھی جاتی ہے، آپ کی محبت. یہ سکینہ کے جملے پڑھیے روایتوں میں. یہ سکینہ آپ سے میرے اب یہ نیلے رخسارے نہیں دیکھے جا رہے ہیں، میرے ہونٹ سوکھ گئے ہیں آپ سے دیکھے جا رہے ہیں، آپ مجھے پانی نہ پلائیے گا. عباس نے کہا آقا اس بچی کے یہ بین اب سنے نہیں جا رہے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا. حسین نے سر جھکایا. بچی دوڑی بھی گئی، ڈا کے ایک مشکیزہ لے کر آئی. عباس نے مشکیزوں کو علم میں باندھا اور فرات کے اوپر جمے ہوئے لشکر پر حملہ کیا. پہلے ہی حملے میں لشکر بھاگ گیا. عباس آگے بڑھے، نہر کے اندر اپنا گھوڑا ڈالا. بھائی تاریخ میں لکھا، میں گل کے تھوڑی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. جیسے ہی نہر کے اندر گھوڑا ڈالا ویسے ہی اشارہ کیا کہ جانور تو بھی پانی پی لے. واللہ ارے بھائی آپ عباس کی وفا کا کیا ذکر کرتے ہیں جب عباس کا گھوڑا اتنا وفادار ہے. تیسی لے جا میں پھر ڈھیلی ہوئی، گھوڑے نے پانی منہ نہیں ڈالا بلکہ منہ اٹھا کر آقا کو دیکھا. مطلب یہ تو جب تک آپ پانی نہیں پیئیں گے میں پانی نہیں پی سکتا. اب حسین کیسے پانی پیے؟ حسین عباس کیسے پانی پیے؟ حسین پیاسے ہیں. جانور کیسے پانی پیے؟ عباس پیاسے ہیں. تو عباس بھی مشکیزہ بھر کے نکل آئے اور جانور بھی پیسہ نکل آیا. لیکن بس اسی کے ساتھ آواز گونجی پسر ساتھ کی کہ گھیر لو عباس کو ہر طرف سے، جانے جائیں ہاتھ کٹ جائیں سر کٹ جائیں مگر پانی کا ایک قطرہ بھی حسین کے خیام تک نہ پہنچنے پائے. اب آپ غور فرمائیں، ایک اکیلا مجاہد ایک طرف ہے، ہزاروں سپاہی دشمن چاروں طرف گھیرے میں، بے رحم سپاہی، مگر عباس سب کو ڈھکیلتا. کتنی مشکل ہے، علم کو بھی سنبھالنا ہے، مشکیزوں کو بھی سنبھالنا ہے، جنگ بھی کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے، مگر عباس سب کو ڈھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور رامی نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ عباس جہاد کرتے تھے گردن اٹھا کے کچھ دیکھتے تھے، پھر جہاد کرتے تھے پھر گردن اٹھا کے کچھ دیکھتے تھے. جب میں نے غور کیا تو یہ دیکھ رہے ہیں جہاد کے بیچ بیچ میں دیکھتے جا رہے ہیں کہ خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے، خیمہ کتنی دور رہ گیا ہے، خیمہ کتنی دور رہ گیا. عباس جہاد کرتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لشکر کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ عباس کو ہم روک نہیں سکتے. ایک دشمن نے غداری کی، ایک درخت کے نیچے آیا اور چھپ کر عباس کے دائیں ہاتھ پر وار کیا. یہ ہاتھ میرے مولا کا کٹ گیا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عباس باب المراد کیوں قرار دیے گئے. عباس نے کہا شعر پڑھا کہ تم نے کہ میرا دہنا ہاتھ کاٹ دیا تو کوئی پرواہ نہیں، میں بائیں ہاتھ سے اپنے بھائی کی مدد کروں گا، اپنے مولا کی مدد کروں گا. بائیں ہاتھ سے جہاد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرا سپاہی بعض میں کہ وہی دوسرے درخت کی آڑ میں آیا اور اس نے عباس کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا. بس اب جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو عباس نے آسمان کی طرف دیکھا
اور دعا کی اللہم انا اطفال الحسین عطشان، اے میرے مالک میرے ہاتھ کٹ گئے، میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، اگر ہو سکے تو یہ پانی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں کٹے ہوئے ہاتھوں سے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچا دوں۔ مشکیزے کو بچا رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اس پر کوئی تیر نہ پڑنے پائے، اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شقی آیا، ہونے کے بعد اس نے کہا عباس تمہاری شجاعت کیا ہو گئی؟ کہا اب آیا میرے سامنے جب میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ عزاداروں بس دو حادثے ایک ساتھ ہوئے، ایک طرف تو یہ منحوس انسان آ کر عباس سے کہتا ہے کہ تمہاری وہ شجاعت کیا ہو گئی، اور عباس ابھی اس سے بات کر رہے تھے کہ ہرملہ کا چلایا ہوا ایک تیر سے شعبہ سنسناتا ہوا آیا اور عباس کے سینے پر مشک سکینہ رکھی ہوئی تھی، اس کو چیرتا ہوا عباس کے سینے سے پار ہو۔ عباس کے سامنے سارا جب تک خون بہ رہا تھا کوئی فکر نہیں تھی، جب پانی بہنا شروع ہوا تو اب عباس نے اب ہاتھ تو تھے نہیں کہ جو دعا کرتے، بھائی میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ قربوس زین کے اوپر عباس نے اپنا سر رکھا اور اب دوسری دعا کی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ پالنے والے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میرے ہاتھ کٹ گئے، میں پانی نہیں پہنچا سکتا، صبر کی منزل دیکھیے۔ جب ہاتھ بھی کٹ گئے اور وہ دشمن سامنے آیا تو عباس نے قربوس زین کے اوپر سر رکھا، سر رکھنے کے بعد کہا پالنے والے ہم تیری مرضی پر راضی برضا ہیں، معبود تیری مرضی نہیں تھی کہ حسین کے بچوں تک کیا پانی پہنچے نہ پہنچے، ٹھیک ہے جو تیری مصلحت تھی جو تیری مرضی تھی، لیکن میرے معبود میری پہلی دعا تو نے نہیں سنی، لیکن دوسری دعا میری سن لے، اور وہ دوسری دعا ہے کہ میری لاش بھی اب سکینہ کے سامنے نہ جائے۔ ادھر سے آواز آئی کہ عباس ہماری مصلحت نہیں تھی، ہم نے تمہاری دعا کو نہیں سنا، مگر اب اس کی جزا یہ ہے کہ صبح محشر تک ہم تمہارے دروازے کو باب المراد بنا دیں گے، تمہاری مراد پوری نہیں ہوئی لیکن تمہارے آستانے پر آ کر جو آدمی جو مراد مانگے گا ہم اس کی مراد کو پورا کریں گے۔ بس وہ دشمن جو سامنے آیا تھا اس کے ہاتھ میں گرز تھا، وہ گرز اس نے عباس کے سر کے اوپر مارا، عباس کا سر شگافتہ ہو گیا، اور عباس گھوڑے سے زمین کی، میں نے اتنے مسائل پڑھے نہیں لیکن عباس کا حق ہے، گھوڑے سے زمین کی طرف جھکے۔ ایک ذاکر تھے مصائب حسینی کے، وہ ہمیشہ مجلس مصائب عباس پر ختم کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مولا تشریف لائیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ ذاکر حسین تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو کوئی مجلس بغیر آپ کے مصائب کے چھوڑتا ہی نہیں جس میں آپ کا ذکر نہ ہو۔ کہا ہاں ہر مصیبت بیان کرتا ہے، ایک مصیبت مجھ پر ایسی پڑی ہے جو کسی پر نہیں پڑی، وہ تو بیان کر۔ کہا مولا وہ کیا؟ کہا کہ بھائی حسین کا جو بھی سپاہی گھوڑے سے گرا کم سے کم اس کے ہاتھ موجود تھے، گرتے گرتے اس نے سہارا تو لے لیا، میرے تو ہاتھ بھی کٹ چکے تھے، سر بھی پھٹ چکا تھا، میرے اوپر جو گزری ہے وہ تو بیان کیا کر۔ بس داران حسین عباس نے آواز دی مولا اپنے غلام کی خبر لیجئے، حسین وہاں سے چلے، علی اکبر بھی ساتھ ہیں۔ بس پہنچ گئے عباس کے سرانے، جو میں نے دیکھا ہے بس وہی پڑھ رہا ہوں، کوئی چیز سنی سنائی نہیں۔ حسین پہنچے سرانے، عباس کا سر اٹھا کر زانوں پر رکھا۔ میں کہوں گا عباس مبارک ہو مبارک، تمہارا وقت آخر آیا ہے تو تمہارا سر تمہارے بھائی کی گود میں ہے، لیکن جب بھائی کا سر وقت آخر آئے گا تو حسین کا سر کس کی گود میں؟ بس اب حسین میں اور آپ کے بھائی میں گفتگو شروع ہوئی۔ عباس نے کہا بس مجھے ختم ہو رہی ہے، عباس نے کہا کہ مولا مجھے میری والدہ نے بتایا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے آپ نے مجھے گود میں لیا تھا، اور میں نے آنکھ کھول کر اس دنیا میں سب سے پہلے آپ کے روح انور کی زیارت کی تھی۔ کہا ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے۔ کہا تو میں چاہتا ہوں کہ اول کو آخر سے ملا دوں، آیا تھا دنیا میں تو آپ کو دیکھا تھا، اب جا رہا ہوں تو بھی آپ کو دیکھ کر رخصت ہوں۔ کہا تو دیکھو مجھے، میں نے کہا نا دیکھو۔ کہا کیسے دیکھوں؟ ہاں عباس کی مصیبت۔ کہا کیسے دیکھوں؟ کہا کیوں؟ کہا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے
ایک آنکھ میں سر کا خون بہ کے آ گیا. مولا اگر میرے ہاتھ موجود ہوتے تو یہ زحمت آپ کو نہ دیتا. اے میرے آقا اپنے ہاتھ سے میری آنکھ کا خون پاک کر دیے تاکہ میں آخری مرتبہ آپ کی زیارت کر سکوں. حسین نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون پاک کیا. عباس نے حسرت بھری نظر سے امام کو دیکھا. سسکیاں آنے لگیں. امام نے کہا عباس جانے میں جلدی نہ کرو، جانے میں جلدی نہ کرو. تمہاری تمنا پوری ہو گئی، جا رہے ہو مجھے دے کر میری بھی تو تمنا پوری کر دو. عباس نے کہا سرکار کیا ہے آپ کی تمنا؟ کہا جب سے تم نے بولنا شروع کیا مجھے ہمیشہ آقا 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 کہتے رہے، ایک مرتبہ بھی بھائی نہ کہا. جانے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ مجھے بھائی تو کہہ دو. عباس نے کہا کہ مولا اتنی بڑی گستاخی میں نہیں کر سکتا. میں تاریخ میں پڑھا ہے، روایت آتی ہے کہ ابھی عباس یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی بڑی گستاخی نہیں کر سکتا کہ سرحانے سے کسی بی بی کی آواز آئی کہ عباس تو ام البنین کا بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا ہے، حسین کو بھائی کہہ کے پکار دے. حکم بی بی سے مجبور ہو کر عباس نے حسین کو بھائی کہا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم كن للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا، عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا، بے کس حسین ہو گئے. بھائی ہوا جدا اب ختم ہے لڑائی علمدار چل بسا، اب ختم ہے لڑائی علمدار چل بسا. دوڑے حسین کہتے ہوئے ہائے کیا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا. پہنچے جو گرتے پر تے تو دیکھا یہ حال زار. پہنچے جو گرتے پر تے تو دیکھا یہ حال زار. شان قلم ہے شیر ہے زخمی پڑا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا. بولے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام. بولے لپٹ کے غازی سے کچھ تو کرو کلام. کیا حال ہو گیا میرے بھائی، یہ کیا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا. کیوں آنکھ کھول کر
ہمیں تم دیکھتے نہیں، کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں۔ عباس بولے تیر ہے مولا لگا ہوا، عباس بولے تیر ہے مولا لگا ہوا، پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، افسوس ہے کہ وعدہ نہ مجھ سے وفا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا، یہ کہہ رہے تھے آئی جو دو چار ہچکیاں، یہ کہہ رہے تھے آئی جو دو چار ہچکیاں، دیکھا حسین نے کہ من کا جلا ہوا، دیکھا حسین نے کہ من کا جلا ہوا، لائے حسین مشک و علم خیمگاہ میں، لائے حسین مشک و علم خیمگاہ میں، چلائی بی بیاں کہ علمدار کیا ہوا، عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا، عباس قتل ہو گئے میں شر ہوا بپا، بے کس حسین ہو گئے بھائی ہوا جدا، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، لپٹی ہوئی علم سے کہتی تھی بنت زہرا، اس وقت بے کسی میں، اس وقت بے کسی میں، عباس بچھڑے ہم سے، زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے، بچی نے ماں سے پوچھا
کیوں اتنا رو رہی ہو، امو نہیں ملیں گے، امو نہیں ملیں گے، کیا پھر نہ آ کے ہم سے زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے، بابا چچا کہاں ہے، لائے ہو کیوں علم کو، یہ پوچھتی تھی بچی، یہ پوچھتی تھی بچی، لپٹی شہ زمن سے، زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے، بھائی سے بھائی بچھڑے، جس کا تو اس کی حالت درد آشنا سے پوچھو، درد آشنا سے پوچھو، یا پھر انیس سے غم سے، زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے، زینب لپٹ کے روئی، عباس کے علم سے۔